سیرت النبی کے حوالے سے غزوہ بدر کے بعض واقعات کو آپ لوگوں کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ غزوہ بدر کی ابتدا کے اندر اس وقت عرب کا جو طریقہ کار تھا کہ دونوں سائیڈ سے ماہر جنگجو آمنے سامنے آتے تھے اور اس کے ساتھ ایک بوسٹ کی کیفیت پیدا ہوتی تھی کہ جو پہلوان جنگ میں جیت جاتا اس کے لشکر کو حوصلہ ملتا تھا۔ اس دو بدو مقابلے کو جنگ سے پہلے مارکے کے طور کے اوپر، آزمائش کے طور کے اوپر اور ایک دوسرے کے لشکر کو جانچنے کے طور کے اوپر عرب میں یہ سٹائل لاگو تھا۔ اسی سٹائل کو اور اسی سارے کے سارے معاملے کو قریش کی طرف سے عتبہ، شیبہ اور ولید نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ ہم قریشی ہیں، ہم بڑے طاقتور ہیں، ہم بڑے پہلوان ہیں۔ ہے کوئی عتبہ کا مقابلہ کرنے والا، ہے کوئی شیبہ کا مقابلہ کرنے والا، ہے کوئی ولید کا مقابلہ کرنے والا؟ بعض روایات کے اندر یہ بات آتی ہے کہ تین انصاری تیزی سے نکلے، وہ کہنے لگے اپنا ذرا تعارف کراؤ۔ انہوں نے اپنا تعارف کروایا، کہا ہم تمہیں نہیں جانتے، تم کون ہو؟ ہمیں مقابلے میں اپنے ہم پلہ لوگ چاہیے جو تم میں سے مہاجرین میں سے ہیں، جو قریش مکہ میں سے آئے ہیں، جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے ہیں۔ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، کم یا عبیدہ، کم یا حمزہ، کم یا علی، نکلو اور اپنے دشمنوں کے اوپر ٹوٹ پڑو۔ حضرت علی بھی نکلے، حضرت حمزہ بھی نکلے، حضرت عبیدہ بھی نکلے۔ حضرت علی نے ایک ہی وار میں ولید کی گردن کو اس کے تن سے جدا کر دیا۔ ایک سیکنڈ بھی، ایک لمحہ بھی مار کا بپا نہ ہو سکا۔ حضرت علی نکلے، ولید سامنے سے آیا، پہلے ہی حملے کے اندر ولید کی گردن اڑ گئی۔ مسلمانوں کے اندر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ حمزہ آگے بڑھے، شیبہ مقابلے میں آیا، ایک سیکنڈ نہ گزرا، ایک لمحہ نہ گزرا، حضرت حمزہ نے شیبہ کی گردن کو اس کے تن سے جدا کر دیا۔ مسلمانوں کے اندر تکبیر کی صدائیں، اللہ اکبر کے نعرے لگنے لگے۔ عبیدہ اور ولید، عبیدہ کے سامنے عتبہ آئے تو اس وقت ایک بار عبیدہ نے کیا، پلٹ کے بار عتبہ نے کیا۔ ایک بار عبیدہ کا عتبہ کو لگا اور ایک بار عتبہ کا عبیدہ کو لگ گیا۔ حضرت عبیدہ اسی وار سے زخمی ہو گئے اور بعد میں اسی مارکے میں اسی وار کی وجہ سے وہ شہید ہو گئے۔ جب دونوں جنگجو ایک ایک وار کر چکے تو حضرت علی اس وقت تک ولید کا کام تمام کر چکے تھے، تیزی سے آگے بڑھے اور عتبہ کی گردن کو بھی اس کے تن سے جدا کر دیا۔ گویا اس مارکے کے اندر، ابتدائی مارکے کے اندر، دو پہلوانوں کا اکیلا علی نے مقابلہ کیا، ایک ولید کی گردن کو بھی اڑایا اور ایک عتبہ کی گردن کو بھی کاٹ دیا۔ اسی لیے حضرت علی کہا کرتے تھے کہ قرآن پاک کی یہ آیت مجھ علی، حمزہ اور عبیدہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ ہذانی خصمان اختصموا، یہ دو گروہ ہیں۔ یہ جو اللہ رب العزت نے میدان بدر کی ابتدا کے بارے میں یہ آیتیں نازل کی ہیں نا، ہذانی خصمانی، یہ ان تین مکیوں کی طرف سے، یعنی وہ مہاجر جو مکہ سے ہجرت کر کے رسول اللہ کے ساتھ آئے، حمزہ، علی اور عبیدہ، ان کی طرف سے تھے۔ اور یہی وہ بات عتبہ، شیبہ اور ولید کی طرف سے قرآن پاک میں یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ دو گروہ اپنے رب کے بارے میں، یہ ابتدائی گروہ کی بات ہو رہی ہے، یہاں پہ پورے لشکر کی بات نہیں ہے۔ یہ ان 6 بندوں کے بارے میں قرآن پاک میں آیت نازل ہوئی جو ان صحابہ کے رتبے کے اوپر بھی دلالت کرتی ہے۔ مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ پڑی کہ کفار کے بڑے بڑے سردار عتبہ، شیبہ، ولید ایک ہی لمحے کے اندر ہلاک ہو چکے ہیں۔ مسلمانوں کا جوش بڑھ گیا، کفار کی ہمت مزید ٹوٹ گئی، لیکن وہ انتقام کی آگ میں آندھی اور طوفان کی طرح آگے بڑھے۔ اور عبد الرحمن ابن عوف بیان کرتے ہیں، عجیب منظر تھا، عجیب مارکہ تھا کہ جنگ کے اندر بالعموم خواہش یہ ہوتی ہے کہ دائیں اور بائیں جو کھڑا ہو وہ کون ہو؟ مضبوط ہو، طاقتور ہو اور بڑا جری ہو کہ اگر ارد گرد سے کوئی حملہ ہو تو مجھے بچا لے۔ ہر جنگجو کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ بایاں بھی دایاں بھی مضبوط ہو، حصار بھی مضبوط ہو، جنگ کرنے کی اس کو کوئی فیسیلٹی اور اس کو یہ موقع فراہم ہو سکے کہ وہ آرام سے، اطمینان سے، دائیں بائیں سے غافل ہو کے سامنے حملہ کرے۔ کہا میں نے اپنے دائیں دیکھا، اپنے بائیں دیکھا، 2 نوجوان کم عمر لڑکے جن کو آج
1400 बरस बीत चुके हैं, उम्मत आज भी उन बच्चों के नामों के ऊपर अपने बच्चों के नाम रखती है। दाएं देखा मुआज खड़ा है, बाएं देखा मुअव्वज खड़ा है, दो कम उम्र बच्चे हैं। मैदान जंग के अंदर मैं ख्वाहिश करता था कि मजबूत कड़ियल जवान हो, ये छोटे छोटे बच्चे थे। मैंने इनकी तरफ देखा तो कहने लगे, चचा हमें बतलाइए अबू जहल कहाँ है, हमें बताइए अबू जहल कहाँ है। मैंने कहा तुम्हें उससे क्या काम, वो तो जर्नैल है, वो तो सिपा सलार है, तुम तो कम उम्र हो, मफहूम ये है, तुम्हें उससे क्या काम है। कहा हमारे नबी को गालियां दिया करता था, हमने सुना है मक्का के अंदर जितनी अजियत उसने रसूलुल्लाह को दी है, आज हम अपने नबी के खिलाफ हर्जा सराई करने वाले के खिलाफ तलवार उठाना चाहते हैं। हमें अबू जहल का पता बताया जाए जो हमारे नबी को बुरा भला कहते हैं, आज हमारी तलवारों से बच ना पाएगा। अब्दुर्रहमान इब्ने औफ कहते हैं बच्चे तो छोटे थे लेकिन जज्बा इतना जवान था, मैंने कुफार के अंदर से वो सबसे बड़े जर्नैल और सबसे बड़े सरदार जो बड़ी शान शौकत और तकब्बुर से घोड़े के ऊपर सवार था, मैंने कहा वो अबू जहल है। अगर तुम वाकई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ हर्जा सराई का बदला लेना चाहते हो तो वो तुम्हारा टारगेट है। कहा मैंने क्या देखा, मुअव्वज और मुआज तेजी से आगे बढ़े, दोनों भाइयों ने, ये सही रवायात के अंदर आता है कि पहले मुआज ने तलवार चलाई, अचानक हमलावर हुए दो बच्चे, अबू जहल संभल ना सका और अल्लाह ताला ने यही उसके नसीबे और किस्मत में लिखा था कि जलीलो खार होके मुसलमानों के सामने वो रसवाई देखेगा अपनी आंखों से। मुआज ने पहला वार किया, अबू जहल गिर पड़ा, अबू जहल घोड़े से गिर पड़ा और मुअव्वज ने दूसरा वार किया और उसका काम तमाम कर दिया। लेकिन अभी बच्चे थे, ना तजर्बाकार थे, मुआज के वार से अबू जहल जमीन पे गिरा, मुअव्वज ने दूसरा वार किया और ये समझा ये खत्म हो गया है और तेजी से दौड़ते हुए रसूलुल्लाह की बारगाह में पेश हो गया। अल्लाह के रसूल, जो आपको गालियां दिया करता था, आज हमने उसको अपनी तलवारों से छलनी कर दी है। कौन? अबू जहल को। अल्लाह की कसम तुमने अबू जहल को मार के आए हो दोनों? जी हां। मुआज कहने लगा मैंने मारा है, मुअव्वज कहने लगा ये भी जज्बा है, अल्लाह के रसूल मैंने मारा है। दोनों आपस में भाई एक दूसरे से बहस करने लगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा अय्युकुमा कातलहु, तुम दोनों में से असल में किसने मारा है? दोनों कसमें खाने लगे, अल्लाह के रसूल मैंने मारा है, अल्लाह के रसूल मैंने मारा है। आपको गालियां दिया करता था इसलिए उसका काम तमाम कर दिया इस उम्मीद के ऊपर कि अल्लाह कल जन्नत में दाखिल कर देगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा दिखाओ अपनी तलवारों को। जब रसूलुल्लाह ने दोनों की तलवारों के ऊपर अबू जहल का खून देखा तो कहा किलाकुमा कातलहु, अल्लाह की कसम तुम दोनों ने ही उसको कत्ल किया है, लेकिन मैं अबू जहल का साजो सामान मुआज तुझे दूंगा क्योंकि तूने हमले में इब्तदा की। और फिर अब्दुल्ला इब्ने मसऊद को कहा जाओ देख के आओ अबू जहल के बारे में बच्चे सही कह रहे हैं या मुहद्दिसीन ने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको विजिट करना था, अबू जहल की लाश के पास जाना था, इसलिए अब्दुल्ला इब्ने मसऊद को भेजा जाओ चेक करके आओ कहां मरा पड़ा है, कहां गिरा पड़ा है। अब्दुल्ला इब्ने मसऊद कहते हैं मैं जब गया तो मुअव्वज और मुआज उसका काम तो तकरीबन तमाम कर चुके थे, लेकिन अभी उसमें जिंदगी की रमक बाकी थी और उसका हाथ तलवार के ऊपर था। मैं उसकी छाती के ऊपर चढ़ा, अबू जहल की छाती के ऊपर चढ़ा और कहा तू ही अभी अबू जहल है, और फिर मैंने उसका होद उतारा तो उसका हाथ तलवार के ऊपर कांपने लगा। तो मैंने उसके हाथ के ऊपर तलवार की जरब को लगाया ताकि ये मरते मरते तलवार ना उठाए, और उसके होद को उतारा, अबू जहल को पहचान लिया। कहने लगा बकरियों को चरवाने वाले चरवाहे, और बकरियों को चराने वाले चरवाहे, तू बड़ी ऊंची जगह चढ़ गया है। ऐसा जालिम, ऐसा मुतकब्बर आदमी था। अब्दुल्ला इब्ने मसूद को कहने लगा तू बड़ी ऊंची जगह चढ़ गया है, बकरियों को चराने वाले चरवाहे। कहा अबू जहल तू जलील और रुसवा होके दुनिया से जा रहा है। वो मुतकब्बर आदमी उस वक्त भी कहने लगा कि मैं जलील और रुसवा होके जा रहा हूं, ये तुम्हारी खुशकिस्मती है कि इस वक्त धरती के ऊपर सबसे अफजल और आला इंसान के कत्ल करने के अंदर तू शामिल है। गर्दन को जरा नीचे से काटी, गर्दन को जरा नीचे से काटी, ताकि जब लाशों को इकट्ठा किया जाए
تو لوگوں کو پتہ لگے یہ سردار کی گردن اونچی نظر آئے. اتنا متکبر آدمی عبداللہ ابن مسعود نے اس کی گردن کو کاٹا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خوشخبری لے کے آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے اس کی لاش کو دیکھنے کے لیے بڑھے اور کہا یہ فرعون ہے, یہ اس امت کا فرعون. اگر کوئی تھا تو ابو جہل تھا, اور ابو جہل کو, یہ ابو جہل کی بدنصیبی ہے کہ وہ آخری وقت تک بھی تکبر کا شکار رہا. اور یہی وہ مارک ہے کہ جس کے بارے میں قرآن پاک کے اندر ابلیس کا مکالمہ بھی مذکور ہے. اور ابلیس نے ابو جہل کا اس وقت کیسے ساتھ دیا. ابو جہل آپ کو بتایا تھا کہ وہ واحد تھا جس کو جب یہ خبر ملی قافلہ تو بچ گیا, پھر بھی جنگ کے اوپر آمادہ تیار رہا. اور ابلیس بھی سراقہ کی شکل میں, انسانی شکل میں ان کو بڑکاتا رہا کہ آج کے دن تمہارے اوپر کوئی فتح نہیں پائے گا, آج تم غالب ہو کے رہو گے. اور جس وقت جبریل کو آسمان سے اترتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگا انی ارا مالا ترون, میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے. میں نے جبریل کو آسمان سے اترتے ہوئے دیکھا. انی اخاف اللہ. کیسا بدبخت آدمی, پوری دنیا کو گمراہ کرنے والا میدان بدر کے اندر کیا کہہ رہا ہے, انی اخاف اللہ, میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں کہیں میرا رب جو مجھے مہلت دی ہوئی ہے قیامت تک کی آج ختم ہی نہ کر دے. جبریل ہتھیار بند ہو کے اتر آئے ہیں, کہیں جبریل کا ایک بار میری گردن کو تن سے جدا نہ کر دے. یہ جملہ اگر کسی کے اندر تھوڑی سی عقل ہو, شعور ہو, تھوڑا سا غور و فکر کرنے کی اس کے اندر صلاحیت موجود ہو, تو ابلیس کا یہ جملہ جو قرآن پاک میں اللہ نے نقل کیا, انی اخاف اللہ, میں اللہ سے ڈرتا ہوں کہ کہیں مہلت ہی کو ختم نہ کر دے, بڑے لوگوں کی ہدایت کا باعث بن سکتا ہے. وہ ابلیس جس نے دنیا میں ہر گناہ کو ایجاد کیا اور بعد انسانوں نے بھی ایجاد کیے, ابلیس کے چیلے کئی ابلیس سے بھی آگے نکل گئے. لیکن برائی کا منبع و محور, برے خیالات کا منبع و محور, یہ الفاظ کہہ رہا ہے میں رب سے ڈرتا ہوں کہ کہیں میری مہلت ختم نہ ہو جائے. اور ہم کلمہ کو مسلمان لا الہ پڑھ بھی لیا, رب کو مان بھی لیا, اللہ رسول کے اوپر ایمان بھی لے آئے, رسول اللہ کی شریعت کا اقرار بھی کر لیا, اور اللہ کا شکر ہے الحمدللہ اس رسول کی تعلیمات کے مطابق ماں بہن بیٹی کا پتہ بھی چل گیا, پردے کے احکامات بھی پتہ چل گئے, لیکن اللہ سے خوف نہیں ہے, اللہ سے ڈر کوئی نہیں. اللہ کا خوف موجود ہو تو کیا انسان کی تنہائیاں پاک نہ ہو. اگر ریاکاری, اماموں نے محدثین نے لکھ دی ہے, اگر ریاکاری کے بارے میں کسی بندے کو شبہ ہو کہ میں ریاکار ہوں یا نہیں, وہ اپنا ٹیسٹ کرنا چاہتا ہے کہ کیا میں ریاکار ہوں یا نہیں, تو اس کے لیے ٹیسٹنگ کی ایک کٹ ہے. وہ کیا ہے؟ محدثین نے لکھا وہ اپنی تنہائیوں کا جائزہ لے. اگر وہ تنہائیوں میں گناہ کرتا ہے تو جان لے وہ ریاکار ہے. اگر وہ تنہائیوں میں گناہ کرتا ہے تو جان لے وہ ریاکار ہے, کیونکہ وہ اپنی خلوت اور جلوت ایک جیسی نہیں بنا سکا. اگر تو جیسے وہ معاشرے میں موجود ہے ویسے ہی تنہائی میں بھی ہے تو پھر وہ ریاکار نہیں ہے. آج ہم اللہ سے کتنا ڈرتے ہیں, لوگوں کے سامنے تو ڈرتے ہیں, لیکن اپنے گھروں کے اندر, اپنی تنہائیوں کے اندر رب کا کوئی خوف نہیں ہے. اللہ رب العزت نے ابو جہل کو اس عبرت ناک انجام کا شکار میدان بدر میں کیا, اور معوذ اور معاذ ان دونوں کے ہاتھوں اس کے قتل کی ابتدا ہوئی, اور عبداللہ ابن مسعود نے گردن کو کاٹا. اس لیے وہ منکرین حدیث جو بظاہر یہ کہتے ہیں جی حدیث سے ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں, جی یہ دیکھیں جی ایک حدیث میں معوذ نے مارا ہے, ایک حدیث میں معاذ نے مارا ہے, ایک حدیث میں عبداللہ ابن مسعود نے مارا ہے. آج آپ نے واقعہ پڑھ لیا, بتائیے اگر ایک حدیث میں ایک جز بیان ہو رہا ہے, عبداللہ ابن مسعود اپنی گردن کاٹنے کا واقعہ بیان کر رہے ہیں, تو کیا حدیثوں میں تعارض ہے؟ کوئی تعارض نہیں ہے. حملے کی ابتدا معاذ نے کی, دوسرا بار معوذ نے کیا. ہاں زندگی باقی تھی, عبداللہ ابن مسعود نے گردن کو اتار دیا. گویا یہ تینوں کے تینوں افراد اس ایک قتل میں شامل ہیں, لیکن جنگ کے ختم ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کا سارا ساز و سامان معاذ کے سپرد کیا. کہا اس کے پہلے وار کی وجہ سے وہ گرا تھا, اور اسی وار کی وجہ سے تم دونوں نے, باقیوں نے بھی اس کے اوپر گرفت حاصل کی. کوئی اختلاف نہیں ہے, کوئی حدیث ایک دوسرے سے ٹکراتی نہیں ہے, یہ انسان کی عقل ٹکراتی ہے.
اسی طرح اتبا، شیبہ، ولید، ابو جہل، بڑے بڑے سردار تیزی سے قتل ہو رہے ہیں. اور جب جنگ کا عروج تھا، عروج، تو زبیر، عبیدہ بن سعید بن عاص، جس کو آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ابو ذات القرش کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، کس طرح آیا تھا کافروں کا یہ سردار، پاؤں سے لے کر، پاؤں کے ناخن سے لے کر سر کے بالوں تک لوہے میں ہے. پاؤں کے ناخن سے لے کے سر کے بالوں تک لوہے میں ہے. عجیب و غریب لباس پہنا ہوا ہے، عجیب و غریب زر ہے، کوئی جگہ خالی نظر نہیں آ رہی. جنگ کر رہا ہے اور مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچا رہا ہے. ظاہر ہے پورا جسم لوہے سے بھرا ہوا ہے، ہاتھ کے اوپر بھی لوہے کا ایک ہتھیار چڑھایا ہوا ہے، اور اس لوہے کے اندر تلوار کو اتنی مہارت سے پکڑ کے چلا رہا ہے، کوئی جگہ نظر نہیں آتی. حضرت زبیر اس کا جائزہ لے رہے ہیں کہ پورا لوہے میں جنگ کیسے کر رہا ہے، لڑ کیسے رہے. انہوں نے دیکھا ایک آنکھ کے سامنے اس نے ایک چھوٹا سا سوراخ بنایا ہوا ہے اس پورے خود کے اندر، جو سر کے اوپر ہیلمٹ پہنا ہوا ہے، منہ کو کور کیا ہوا ہے، ایک آنکھ تو بند ہے، ایک آنکھ بند ہے، اور ایک آنکھ کے سامنے ایک ہلکا سا ہول ہے، ایک ہلکا سا سوراخ موجود ہے، جس کی وجہ سے دیکھ رہا ہے اور قتل کر رہا ہے اور لڑ رہا ہے. حضرت زبیر نے تاک لگائی، نشانہ باندھا، نیزے کو اٹھایا. ذات القرش اس کا نام مشہور تھا، اور سعید بن، یہ عبیدہ بن سعید مشہور پہلوان تھا، عرب کا بہت بڑا پہلوان تھا، اور یہ عجیب انداز میں بدر میں اترا تھا، اور اس کی ہیبت چھا گئی تھی. یہ جس طرح دلیری سے لڑ رہا تھا، بے خوف ہو کے، تلوار اس کے لوہے کے زروں کو لگتی، ہود کو لگتی، گر جاتی، کوئی زخمی، کوئی اس کو نقصان نہ پہنچتا. تو حضرت زبیر نے اس سے بدلہ لینے کی ٹھان لی، اس سوراخ کا نشانہ تاکا. اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی ہے جو رہتی امت کے لیے ایک نمونہ ہے کہ نشانے بازی میں قوت ہے، اور قوت صرف نشانے بازی میں. اور امت کو یہ ترغیب دی کہ نشانے بازی کا جو بھی کھیل ہو، جو بھی انداز ہو، تیر اندازی ہو، نیزہ بازی ہو، تلوار بازی ہو، جس سے انسان کی اینگلز ایکوریٹ ہو جائیں، ان گیموں کے اندر بھی مسلمانوں کو شامل ہونا چاہیے، اور ان نشانے بازی کی تربیت کے اندر بھی شامل ہونا چاہیے. اور حضرت زبیر نے اسی تربیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس ایک سوراخ کا نشانہ لیا، دور سے نیزہ پھینکا. نیزے کو پھینکنے کی دیر تھی، وہ نیزہ عین اس سوراخ کے اندر لگا اور آنکھ کو کاٹتا ہوا اس کے پیچھے دماغ سے نکل گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نیزے کی اتنی قدر کی. یہ زبیر ہیں، یہ رسول اللہ کے رشتہ دار بھی ہیں، اور یہ حواری رسول بھی ہیں، اور ان کے فضائل و مناقب الگ ہیں. اور اسی لیے حضرت علی نے یہ بات زبیر کے قاتل کو کہہ دی تھی کہ تو کس کا سر لے کے آ رہا ہے، تو کس کو قتل کر کے آ رہا ہے. اے زبیر کو قتل کرنے والے، تجھے جہنم کی بشارت ہو، تجھے کیا پتا زبیر کا مقام و مرتبہ کیا ہے. حالانکہ حضرت علی کی اس جنگ میں مخالف لشکر میں تھے. یہ ایک الگ باب ہے، حضرت علی کی سیرت میں آپ کے سامنے مختصر رکھا تھا. ان زبیر نے جب نیزے کو نکالا تو نیزہ مڑ چکا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زبیر مجھے یہ نیزہ چاہیے. جتنی دیر رسول اللہ زندہ رہے یہ نیزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب کہنا تو یہ جملہ بھی ہم نہیں کہتے، لیکن اعزازاً، تبرک کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ رسول اللہ سے زیادہ تبرک یا متبرک کون ہو سکتا ہے، لیکن رسول اللہ اعزازاً ان سے یہ نیزہ لے رہے ہیں. تبرک کے طور پہ بعض لوگوں نے لکھا کہ رسول اللہ نے تبرک کے طور پہ وہ نیزہ رکھا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لفظ تبرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لائق نہیں ہے. رسول اللہ نے اعزازاً اور ان کو اعزاز بخشتے ہوئے یہ نیزہ اپنے پاس رکھا. البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے چلے گئے تو یہ نیزہ حضرت زبیر نے ان سے واپس لیا. تو حضرت ابو بکر نے بطور تبرک اس کو کہا زبیر جب تک رسول اللہ زندہ تھے نیزہ ان کے پاس تھا، اب میں خلیفۃ المسلمین ہوں، مجھے نیزہ عطا کیجیے. اور نیزہ حضرت ابو بکر نے تبرک کے طور پہ اپنے پاس رکھا. پھر حضرت ابو بکر دنیا سے گئے، حضرت عمر نے رکھا. اسی طرح یہ نیزہ چلتا چلتا حضرت علی کے بعد دوبارہ حضرت عبداللہ بن زبیر انہی کے بیٹے کے پاس آ گیا. اس نیزے کا بھی بطور اعزاز مسلمانوں کی یادگیری کے طور کے اوپر کہ اس نے ذات القرش کی آنکھ میں
زبیر نے مارا تھا، اور مسلمانوں کے اندر ہونے چاہیے میڈلز. مجھے نشان حیدر پہ کوئی اعتراض نہیں، مجھے ستارہ جرت پہ کوئی اعتراض نہیں، مجھے نشان امتیاز پہ کوئی اعتراض نہیں، لیکن حقیقی ستارہ جرت اور نشان امتیاز مسلمانوں میں یہ ہوا کرتے تھے. یہ کون سا نیزہ ہے؟ اس نیزے سے کافروں کا ایک بہت بڑا دشمن مرا. یہ وہ میڈل ہے، یہ وہ اعزاز ہے جو حضرت زبیر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا. اور اسی جنگ کے اندر اسود مخزومی بھی کافروں کا بہت بڑا جرنیل مارا گیا، اور اس نے قسم کھائی تھی کہ میں مسلمانوں کے اس حوض سے پانی پی کے رہوں گا، میں قسم کھاتا ہوں. اور اس نے کعبہ کے رب کی قسم کھا کے اللہ کو گواہ بنا کے کہا اس حوض سے پانی پیے بغیر نہیں مروں گا. تیزی سے مسلمانوں کی صفوں میں گھسا، حوض کے قریب پہنچا. حضرت حمزہ اس کے اوپر حملہ آور ہوئے، اس کی پنڈلی کے اوپر تلوار کو مارا، پنڈلی کٹ گئی، لیکن اپنی قسم کو پورا کرنے کے لیے جواب میں حملہ نہ کیا، حوض میں چھلانگ لگا دی اور پانی پینے لگا. تو حضرت حمزہ نے اس کا کام تمام کر دیا. اور حضرت حمزہ نے بدر کے اندر ایسی عمدگی سے جنگ کی تھی کہ امیہ بن خلف عبد الرحمن بن عوف سے پوچھ اٹھے وہ شتر مرغ کا پر لگائے کون جنگ کرتا تھا؟ کہا وہ تو نبی کا چچا حمزہ تھا. کہا جتنا نقصان آج اس جنگ میں اس نے ہمیں پہنچایا کسی نے نہیں پہنچایا. یہ وہ شیر خدا. اور امیہ بن خلف کا انجام کیا ہوا؟ یہ وہ جرنیل ہیں کفار کے جنہوں نے مکی زندگی میں اذیت اور دردناکی کی اور سختی اور قساوت قلبی کی ایک عجیب مثال قائم کی تھی مسلمانوں کے اوپر. آپ کے سامنے سیرت کے وہ باب رکھے تھے کہ کیسے یہ مسلمانوں کے اوپر ظلم کیا کرتے تھے. ایک ایک ظالم اس بدر میں کیسے کیسے کتنی کتنی جلدی اللہ کے عذاب اور عقاب کا شکار ہوا، یہ آپ خود ملاحظہ کر سکتے ہیں. امیہ بن خلف عبد الرحمن ابن عوف آپ کو پتہ ہے ان کے حلیف تھے، اور ان کا آپس میں ایک ذاتی معاہدہ تھا کہ مکہ کے اندر میرے مال کی حفاظت تو کرے گا. عبد الرحمن ابن عوف امیہ بن خلف کو کہتے تھے مدینہ کے اندر ہے امیہ، میں تیرے مال کی حفاظت کروں گا. خیر یہ ایک لمبا چوڑا باب ہے. عبد الرحمن نے جب یہ معاہدہ ان کے ساتھ لکھنا چاہا تو کہا میں تو رحمان کو نہیں جانتا ہوں. امیہ بن خلف نے کہا تو عبد عمر یہاں پہ لکھ جو تیرا زمانہ جاہلیت میں نام ہے. خیر اتفاق ہوا کہ عبد الالہ کے اوپر میں تجھے پکارا کروں گا. عبد الرحمن ابن عوف نے اس کے ساتھ یہ معاہدہ کیا ہوا تھا. اس جنگ کے اندر بھی جب اس نے عبد عمر کے نام سے امیہ بن خلف نے عبد الرحمن ابن عوف کو پکارا تو عبد الرحمن ابن عوف اس کی طرف متوجہ نہ ہوئے. جب اس نے کہا عبد الالہ تو عبد الرحمن متوجہ ہوئے تو کہنے لگے یہ جو زریں اکٹھی کر رہا ہے کیا میں ان زروں سے افضل نہیں ہوں؟ کیا تمہیں دودھ والی اونٹنیاں نہیں پسند؟ مراد یہ تھی کہ مجھے گرفتار کر لے، جب مجھے چھڑوایا جائے گا تو یہ زریں تو جو مال غنیمت کے طور پہ اکٹھی کر رہا ہے اس سے بہتر تو میری دودھ والی اونٹنی ہے، مجھے گرفتار کر لے. تو عبد الرحمن ابن عوف نے امیہ بن خلف کو گرفتار کر لیا. اور آپ کے علم میں ہوگا کہ اس جنگ کے اندر 70 کفار کے قریش مکہ کے مرے تھے اور 70 ہی قیدی بنے تھے. لیکن اس کی قسمت میں امیہ بن خلف کی قسمت میں قیدی بننا نہیں تھا. عبد الرحمن ابن عوف اس کو قید کر کے آ رہے ہیں. جب بلال نے دیکھا کہ امیہ ابن خلف کو عبد الرحمن ابن عوف نے پکڑا ہوا ہے تو نعرہ لگایا آج میرے پہ ظلم کرنے والا نہیں بچ سکتا، آج مجھے اذیتیں دینے والا نہیں بچ سکتا. آج مجھے مکہ کے وہ مناظر یاد آ رہے ہیں کہ تپتی ہوئی ریت کے اوپر یہ خبیث میرے اوپر پتھر رکھا کرتا تھا. انصار نے حضرت بلال کی یہ بات سنی، یہ نعرہ سنا، تیزی سے حضرت بلال کی طرف آئے. یہی وہ ظالم ہے، یہی وہ خبیث ہے. انصار اور بلال تیزی سے عبد الرحمن ابن عوف کے قیدی کی طرف بڑھے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے بڑی کوشش کی کہ میں ان کو بچا لوں، اس کو بچا لوں. امیہ بن خلف کو معاہدہ ہے، حلیف ہے، قیدی کے طور پہ رسول اللہ کی بارگاہ میں لے جاؤں گا. اس کے اوپر گرے بھی اور اس کو بچانے کی کچھ کوشش بھی کی، اور اسی کوشش میں بعض تلوار کے جو دھار ہے ان کے پاؤں کے اوپر بھی لگی. لیکن حضرت بلال نے اس امیہ بن خلف کو یہاں پہ نہ چھوڑا اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کے نیچے تھا تو نیچے سے تلوار مار مار کے اس کا کام تمام کر دیا اور اس کے سینے کے اوپر چڑھ گئے اور اس کو وہ بات یاد کرائی. تو یہ یاد ہے تو تپتے ہوئے صحراؤں کے اندر کیسے میری کمر کی پشت کو داغا کرتا تھا، آج تیرا سینہ میرے پاؤں کے نیچے ہے اور اللہ تعالیٰ تجھے ذلیل کر رہا ہے. یہ وہ مقامات ہیں. اگر
لوگوں کے اندر دیدہ عبرت ہو اور دیکھنے والی آنکھ موجود ہو تو یہ وہ متکبر ہیں، یہ وہ سرکش تھے، یہ وہ جابر تھے جنہوں نے اپنے نبی کو جو ان کے ہی خاندان سے تھا، جو ان کے ہی کنبے اور قبیلے سے تھا، اس کی نبوت کو ٹھکرا دیا تھا، اور چند ہی لمحوں کے بعد یہ سارے جرنیل، یہ سارے بڑے بڑے سردار ایک ہی جنگ میں اللہ رب العزت کے عقاب کا اور اللہ رب العزت کے انتقام کا نشانہ بن گئے۔ یہ جنگ جب اپنے اختتام کو پہنچی اور بڑے بڑے سردار مارے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا۔ پہلا جملہ بڑا دردناک ہے، بئس عشیرۃ النبی، بئس عشیرۃ النبی کنتم لنبیکم، کتنا برا خاندان ہو تم اپنے نبی کے لیے، یہ کتنا برا خاندان ہے، کسی بھی نبی کے حوالے سے اس سے برا خاندان کون ہو سکتا ہے؟ کنتم لنبیکم، تم سے برا خاندان اپنے نبی کے لیے کوئی ثابت نہیں ہوا۔ کذبتمونی وصدقنی الناس، تم نے مجھے جھٹلایا اور لوگوں نے میری تصدیق کی۔ اخرجتمونی وآوانی الناس، تم نے مجھے مکہ سے نکالا اور انصار نے مجھے جگہ دی۔ وخذلتمونی ونصرنی الناس، اور تم نے مجھے اذیتیں اور تکلیف دی اور لوگوں نے میری مدد کی۔ تم بدترین میرے خاندان کے لوگ ہو، یا عتبہ، یا شیبہ، یا ابا جہل، یا فلان، سیدی اس کے الفاظ ہیں، حل وجدتم ما وعدکم ربکم حقا، یہ سارے کے سارے مرے ہوئوں کو رسول اللہ نے ایک گندے کنویں میں پھینکا، گندگی سے بھرا ہوا، گندی ٹاکیوں سے بھرا ہوا۔ جب یہ ساری لاشیں اس کنویں میں پھینک دی، پہلا جملہ جو آپ کے سامنے رکھا کہ کتنا برا خاندان ہو، پھر کیا کہا؟ یا عتبہ، یا شیبہ، یا ابا جہل، سب کے نام لیے۔ حل وجدتم ما وعدکم ربکم حقا، کیا تم نے اپنے رب کا وعدہ سچا پایا کہ جھوٹا پایا؟ فواللہ انی قد وجدت ما وعدنی ربی حقا، اللہ کی قسم میں نے اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا۔ حضرت عمر، جہاں پہ سوال بنتا ہو وہاں پہ سوال کیا جاتا ہے۔ حضرت عمر کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، آپ ان لاشوں سے مخاطب ہیں جن کے جسموں سے روحوں کو نکال لیا گیا ہے، آپ ان کے ساتھ کلام کر رہے ہیں۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدے کا ایک باب بیان کیا، جس سے انشاءاللہ آئندہ آنے والے خطبے میں اپنی بات کا آغاز کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ کی قسم جس طرح تم میری آواز کو سن رہے ہو، اللہ تعالیٰ اسی طرح ان کو میری آواز سنوا رہا ہے، اور وہ یہ باتیں سن کے تکلیف اور اذیت کا شکار ہیں۔ عالم برزخ میں جو چاہے جب چاہے، اللہ کی مرضی ہے کہ جو مرضی سنوا دے اور جس مرضی کو اوجل کر دے۔ یہ جو ہمارے معاشرے میں غلط العام ہے کہ مردہ زندہ سے بھی زیادہ سننا شروع ہو جاتا ہے۔ زندہ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی میرے کان میں بات کرے دوسرا نہیں سنتا، لیکن مرنے کے بعد یہ میرے کان میں بھی بات کرے گا تو پیر سن رہے۔ یہ عجیب و غریب کنسپٹ ہے، یعنی مرنے کے بعد صلاحیت کم نہیں ہوئی بلکہ بڑھ گئی ہے۔ یہاں پہ کوئی مجھے ملنے آئے، میرے ساتھ بات کرے، میں گفتگو سن لوں گا، لیکن پیر صاحب فوت ہو جائیں تو کوئی ان کی قبر پہ نہ بھی جائے، اپنے گھر سے بھی پکارے تو وہ سن لیں گے۔ اور دلیل کیا؟ یہی حدیث پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے کنویں کے اوپر کفار کو خطاب کیا تھا اور کہا تھا، اسی طرح سن رہے ہیں جیسے تم سن رہے۔ بتائیے، یہ دلیل عقل کے بھی خلاف اور منطق کے بھی خلاف، اور اگر دلیل بناتے بھی ہو، یہاں پہ سننے والے لوگ کون ہیں؟ بدترین کافر ہیں، بدترین ظالم ہیں، بدترین سرکش ہیں، اور تم یہ دلیل بناتے ہو اولیاء اللہ کے سننے کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کے ابواب میں یہ باب بھی شامل ہے، اور عالم برزخ میں جو مردوں کی سماعت جہاں جہاں ثابت ہوتی ہے حدیث سے ہمارا ایمان ہے، وہاں وہاں ہم ایمان لے کے آتے ہیں، اور جہاں ثابت نہیں، جہاں پہ خاموشی ہے، ہمارا ایمان ہے کہ وہاں پہ نہیں سنتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہہ دیا کہ مردے کو جب قبر میں ڈالا جاتا ہے، اور قبر میں ڈالنے کے بعد جب اس کے گھر والے، اس کے رشتہ دار یا اس کا جنازہ پڑھنے والے واپس لوٹ رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت جوتوں کی آہٹ کو بھی سن لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ
جب سنانا چاہیں جوتے کی آہٹ کو بھی سنوا دیں، ہر میت کو اگر سنانا چاہیں تو بدترین مشرکوں اور کافروں کو بدر کے کنویں میں موت کے بعد رسول اللہ کی آواز سنوا دیں، اللہ جب چاہے، اللہ جب چاہے سنا دے۔ اور عالم بردخ کے حوالے سے اسی بات کو کلیئر کرنے کے اور اسی کنسپٹ کو کلیئر کرنے کے حوالے سے انشاءاللہ آئندہ آنے والے خطبے میں یہیں سے اپنی بات کا آغاز کریں گے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت۔